السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اس وقت ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی پہ ایک بہت کڑا وقت آن پڑا ہے۔ زلزلہ ایسا آیا ہے کہ شاید تاریخ میں اس سے بڑا زلزلہ کبھی نہ آیا ہو۔ ترکی 7.8 میگنیچیوڈ کے زلزلے سے لرز اٹھا ہے، اور یہ صرف ترکی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ ترکی کے جنوب میں واقع سرحد کے قریب بھی زلزلہ یہ آیا ہے، اور شام بھی اس سے بہت حد تک متاثر ہوا ہے۔ یعنی شام کا یوں کہہ لیں کہ نارتھ سائڈ آف سیریا اینڈ ساؤتھ سائڈ آف ٹرکی، یہ دو علاقے ہیں جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ انقرہ تک اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 7.8 پہ ریکٹر اسکیل پہ ارتھکویک آنا، یہ بہت بڑا ارتھکویک ہوتا ہے ناظرین، بہت بڑا زلزلہ ہوتا ہے۔ تو ترکی میں اس وقت ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اس وقت ترکی کی بات کر رہا ہے، ترکیہ کی بات کر رہا ہے، اور جو ابھی تک بتایا گیا ہے جاں بحق ہونے والوں کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ 284 ہے۔ اور یہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ بالکل آغاز میں پتہ چلا نا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ملبے تلے لوگ دب جاتے ہیں، اس میں کون زندہ بچ جاتا ہے کون مر جاتا ہے اس کا فوری طور پہ پتہ نہیں چلایا جا سکتا۔ تو ابھی فوری طور پہ جو پتہ چل پایا ہے کہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 284 ناظرین۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شام اور ترکی دونوں کو ملا کے جو تعداد ہو چکی ہوئی ہے جاں بحق افراد کی وہ 500 ہے۔ 2000 لوگ اس وقت زخمی ہو چکے ہوئے ہیں، 2000۔ اور ناظرین ایسی فوٹیجز آ رہی ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ دل لرز جاتا ہے۔ میں آپ یقین کیجئے میں کانپ گیا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی آفت ہے جو یہاں بھی آ سکتی ہے اور آتی رہی ہے۔ وہ ترکی میں زلزلے پہلے بھی، ترکی، ایران اور جاپان، یہ 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک بات کی تھی، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بہت پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو، یہ کوئی ہفتہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا تباہی کے دہانے پہ ہے۔ میں نے ویڈیو کیوں بنائی تھی؟ کیونکہ ارتھ کی جو کور ہے نا، ارتھ کی کور گھومنا رک گئی ہے۔ جیسے ارتھ سپن کرتی ہے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، سائنسدانوں نے یہ باقاعدہ یہ ٹرینڈ رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بڑی خبریں، CNN، BBC، بڑے اداروں نے خبریں دی ہیں کہ سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ جیسے ارتھ ہماری سپن کرتی ہے، گھومتی ہے، اسی طرح ارتھ کے اندر، ارتھ کے درمیان میں ایک کور ہے۔ ارتھ کی کور بھی ایک ہوتی ہے، اس کا درمیانی حصہ جو کہ لوہے کے تپتے ہوئے مادے سے بنا ہوتا ہے، وہ ارتھ سے چھوٹا ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ارتھ کے اندر جو ہے، جیسے دیکھتے نہیں ہے کہ وہ ایک بال کے اندر ایک اور بال ہوتا ہے، اسی طرح سے اچھا وہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے، وہ گھومتا ہے، اس کے گھومنے کی وجہ سے زمین کی جو کشش ثقل ہے وہ برقرار رہتی ہے، جو گریوٹی کی طاقت ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ نے میرا چینل فالو کیا ہو یا سبسکرائب کیا ہو میرا پیج، میں نے بتایا تھا کہ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اندر والا گیند ہے نا زمین کا، وہ گھومنا رک گیا ہے، اب اس کی وجہ سے زلزلے زیادہ آئیں گے، سونامی زیادہ آئیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں اس بات کو صرف ابھی ہفتہ ہوا ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے، اور آپ دیکھیں ترکی میں اس قدر بڑے پیمانے کا زلزلہ آیا ہے۔ یہ بہت بڑی تباہی کی طرف پیش خیم ہے۔ میں لرز اس لیے گیا ہوں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یار ہو سکتا ہے سائنسدان غلط ہوں، لیکن ان کے یہ بتانے کے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس قدر بڑے پیمانے پہ زلزلہ آ جانا، اس چیز نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ میں واقعی ہی ڈر گیا ہوں کہ یا اللہ رحم کریں، یا اللہ ہم سب پہ رحم کرنا۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے، اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں، یہ چیز واقعی اس بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے ناظرین۔ اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ ہے کرہارا مارس، جہاں پہ 70 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اچھا یہ مرکز تھا، کہارا مارس ایک صوبہ ہے ترکی کا، یہ مرکز تھا وہاں کا، ٹھیک ہے جناب۔ اور 230 لوگ جو ہے وہ شام میں ان کی موت ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی مرکز ترکی تھا، زلزلے کے جھٹکے شام میں بھی محسوس کیے گئے۔ شام کے اندر تو ویسے ہی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، ترکی کے پاس تو پھر بھی جدید آلات ہیں، مشینری ہے، ہیومن ریسورس ہے، پیسہ ہے، وہ اپنے لوگوں کی مدد کو پہنچ گیا۔ لیکن شام تو ایک تباہ حال ملک ہے، جنگ زدہ ملک ہے، وہاں تو ویسے پہلے ہی کچھ نہیں ہے ناظرین۔ تو میں بڑا حیران پریشان ہوں کہ اب ہوگا کیا۔ اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ تمام ممالک نے بشمول پاکستان سب نے کہا ہے کہ جی ہم ترکی کی مدد کو تیار ہیں۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس لیول کا جو 2005 میں پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا، یہ اسی نوعیت کا زلزلہ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس زلزلے نے کس حد تک تباہی مچائی تھی جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا ناظرین۔ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور انفیکٹ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ US ایڈ فوری طور پہ اور فیڈرل گورنمنٹ
ہماری جو ہے وہ فوری طور پہ ترکی پہنچ رہی ہے، اور جتنے کہ اصل میں ترکی جو ہے وہ نیٹو ملک بھی ہے، نان الائنڈ ٹریٹی آرگنائزیشن۔ نیٹو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ 30 ملکوں کی ایک تنظیم ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں۔ تو اس کا چارٹر یہ کہتا ہے جب کسی ایک ملک پہ کوئی حملہ ہو جائے یا آفت آ جائے تو تمام کے تمام جو 29 ممالک ہیں وہ اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ تو ترکی کی مدد کو تو نیٹو بھی آئے گا، بٹ پرابلم از کہ شامیوں کے ساتھ کون کھڑا ہے اس وقت؟ وہ تو ویسی تباہ حال ہیں بیچارے، شامیوں کی مدد کون کرے گا؟ اچھا جناب، یہ اب شام میں کہا جا رہا ہے 237 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، 600 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور ہما، الیپو اور لتکیہ یہاں پہ سب سے زیادہ بلڈنگز گری ہیں۔ اچھا، یہ بلڈنگز اب ایسی ہیں کہ میں کچھ تصویریں شاید آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، شاید چل بھی رہی ہوں گی ساتھ ساتھ۔ کچھ تصویریں میں اپنے انسٹاگرام پہ لگا دوں گا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں بھی، اوپر کیپشن میں بھی موجود ہے۔ اور میرا دل جسے کہتے ہیں نا کہ منہ کو آ رہا ہے کلیجہ کہ یار یہ کس قدر بڑی تباہی ہے، اور یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو اب جو حالت نظر آ رہی ہے مجھے، یہ تو کہیں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت بڑی تباہی ہے۔ دعا کریں کہ یہ ہونا بند ہو جائے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اگر کیا ڈیفینیٹلی اللہ ہم سے ناراض ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، گناہوں کی معافی دے۔ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، ہم لوگوں کو حق کھانے والے لوگ ہیں، لوگوں کا، یتیموں کا حق کھانے والے لوگ ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے، تبھی اسی میں ہماری نجات ہے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔